تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب فوج یزید امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو بازاروں میں بے حرمتی کرتے ہوئے نوکے سنا پہ یزید کی دربار کی طرف لے کے جا رہے تھے تو تقریباً 52 جگہوں سے بھی زیادہ آپ کے سر مبارک نے قرآن کی مختلف آیات کی تلاوت کر کے اپنے نانا کی نبوت کی گواہی دی، لیکن کوفہ و شام کے بیچ میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے ایسا خطبہ دیا کہ آس پاس کے گاؤں والے تلواریں لے کے یزید کی فوج کے خلاف ہو گئے، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ امام حسین کے پورے خاندان کو قتل کیا جائے، گھر کے افراد میں سے کسی مرد کو نہ چھوڑا جائے اور سب کے سر کاٹ کے اس کی دربار تک پہنچائے جائیں۔ لیکن یزید کو جب یہ علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا بڑا بیٹا امام علی زین العابدین علیہ السلام بیبیوں کے ساتھ قید ہو کے شام کی طرف آ رہے ہیں، تو یزید نے اپنے سپاہیوں میں سے کچھ کو اس پیغام کے ساتھ شمر کے پاس بھیجا کہ جس طرح سے بنی ہاشم کے تمام سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آ رہے ہو، ویسے ہی علی زین العابدین کا سر بھی کاٹ لو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آل محمد کی اولاد اس زمین پہ قائم نہ رہے، کوئی بھی خود کو محمد مصطفیٰ سے نسبت نہ دے اور رہتی دنیا تک آل محمد کا نشان زمین سے ختم ہو جائے۔ تو یوں زبیر بن عبداللہ اور حارث بن نعمان اس قافلے تک آ پہنچتے ہیں جس میں رسول اللہ کی بیٹیاں ننگے سر قیدی ہو کے آ رہی ہیں اور رسول اللہ کے پورے خاندان کے سر کٹے ہوئے نوکے سنا پہ بلند دربار یزید کی طرف چل رہے ہیں۔ جیسے ہی ان سپاہیوں نے تلوار نکالی اور آواز بلند شمر سے کہنے لگے کہ اے شمر، یزید کا حکم ہے کہ تو نے حسین کے بڑے بیٹے علی کو ابھی تک کیوں زندہ چھوڑا ہے؟ شمر کہنے لگا یہ تو بیمار ہے، ضعیف ہے، اس کو اس لیے زندہ چھوڑا ہے تاکہ یہ اپنے خاندان کا تماشا دیکھ سکے۔ لیکن جب یزید کا حکم شمر کو سنانے لگے کہ اس کا بھی سر قلم کرنا ہے، سپاہیوں نے تلوار نکالی اور امام سجاد علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ تاریخ نے لکھا اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد کو دیکھا اور پھر امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور فرمانے لگی اے حسین، اب اللہ کی اس حجت کی حفاظت تم کرو۔ امام حسین کے لب ہلے اور نوکے سنا سے فرمانے لگے اے شمر رکو، کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں شہید کرنے سے ہمیں ختم کر دو گے؟ دیکھو میں آج بھی کٹے ہوئے سر سے تم سے ہم کلام ہوں۔ امام حسین کا یہ روب دبدبا مرتبہ دیکھ کے وہ جو سپاہی جو یزید کی طرف سے آئے تھے انہوں نے اپنی تلواریں زمین پہ پھینک دی۔ ایک عجیب سا شور برپا ہو گیا، آس پاس کے گاؤں والے آ گئے۔ امام حسین سب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے بستی والو، میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ کا بیٹا، رسول کا نواسا، وہ محمد جو تمام انبیاء سے افضل ہے، اور یہ جو خاندان قیدی بنا کے یزید اپنی دربار کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ وہی خاندان ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ خاندان پوری انسانیت میں اللہ کے سب سے قریب ہے۔ یہ جو بیبیاں ننگے سر تم دیکھ رہے ہو یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ تمام سر جو کٹے ہوئے نوکے سنا پہ بلند ہیں یہ رسول کی اولاد ہیں۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے الفاظ آس پاس کے گاؤں والوں نے سنے، انہوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکالی اور یزید کے سپاہیوں کی گردن پہ رکھی اور کہنے لگے کہ اگر امام سجاد کو قتل کیا تو ہم ابھی سب کو مار دیں گے۔ وہ جو سپاہی یزید نے بھیجے تھے اس نے شمر سے کہا اے شمر، سجاد کو آل رسول کے ساتھ یزید کی دربار پہنچاتے ہیں اور پورا واقعہ سنائیں گے، پھر یزید جانے سجاد جانے۔ اور یوں اللہ نے اپنی آخری حجت کی حفاظت کی۔ جب امام سجاد یزید کی دربار آئے خطبہ دیا تو یزید کے اپنے ہی ساتھی یزید پہ لعنت کرنے لگے اور یوں بغاوت نے جنم لے لیا اور یزید ڈرنے لگا کہ ایک حسین کے قتل کی وجہ سے میری سلطنت کی بنیاد ہل گئی، اگر میں اور ظلم کروں گا تو
میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس ڈر سے آل رسول کو قید کروا دیا، لیکن یزید کے لیے لوگوں کی نفرت کم نہ ہوئی۔ بالآخر ان کو 2 سال کے بعد رہا کیا، لیکن آج تک ہر مسلمان کے دل میں یزید کے لیے نفرت موجود ہے، کیونکہ جس نے محمد و آل محمد پہ ظلم کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس پر ہمیشہ لعنت برستی ہے۔ آج بھی امام سجاد کی نسل سے سید و سادات پوری دنیا میں رسول اللہ کی اولاد کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی اولاد کو زمین پہ پھیلائے گا، اور جس یزید نے رسول اللہ کی اولاد کو ختم کرنا چاہا آج اس یزید کی نسل کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز فرماتے تھے، اے بندہ خدا، تم اپنی شمس والی انگلی میں یاقوت پتھر پہنو اور روز صبح اس پتھر پہننے کے بعد اس پہ 27 مرتبہ سورہ نصر دم کرو۔ اللہ کے کرم سے تم پہ الہام ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ پتھر تمام پتھروں کا بادشاہ ہے، اور جس طرح سے اس کائنات کا مرکز سورج ہے، تمام پتھروں کا مرکز یہ یاقوت ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان یہ یاقوت پہن کے دن کا آغاز کرے گا اللہ کے کرم سے وہ صحیح فیصلے کرے گا، اس کے غلط فیصلے ہونے سے پہلے اس پہ الہام ہوگا، اور انہی الہام کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خوشحالی، برکت اور کامیابی آ جائے گی۔ یاقوت پتھر لینا چاہتے ہیں تو مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں، اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور میں موجود ہے ان سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔